مولاي صل وسلم دائما ابدا ہے تو آج ہم عرس مجددین منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اور دوسرے مجدد شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 10ویں صدی کے مجدد ہیں۔ مجدد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ ہر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ جب دین کے اصلی چہرے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب دین کے چہرے کو مشق کیا جاتا ہے، جب دین کے اندر تمام تر فتنوں کو ڈالا جاتا ہے، جب دین کے اندر چیزوں کو گھٹا بڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے، جب دین کی اصلی صورت کو مشق کرنے کی ناپاک سازشیں کی جاتی ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جب دین پر طرح طرح سے حملے کیے جاتے ہیں، اور جب دین کا چراغ بجھنے لگتا ہے، ٹمٹمانا شروع ہو جاتا ہے، دین کی روشنیاں کم ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، وحدانیت پر حملہ ہوتا ہے، رسالت پر حملہ ہوتا ہے، دین کی عصمت پر حملہ ہوتا ہے، دین کی عزت پر حملہ ہوتا ہے، دین کے وقار پر حملہ ہوتا ہے، اور دین متین کو چاروں طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، دین کے اصلی چہرے کو چھپایا جاتا ہے، دین کا دوسرا چہرہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، سنت اور بدعت کو خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور دین کا چراغ مدھم ہو جاتا ہے، دین کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب دین کا چراغ ایک نقطے کی مانند رہ جاتا ہے، ایک نقطے کی مانند اس کی روشنی ٹمٹمانے لگتی ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایک مجدد پیدا فرماتا ہے، جو حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دے دیا کرتا ہے، جو دین کے چہرے کو لوگوں کے سامنے پھر سے اجاگر کر دیتا ہے، جو دین کے اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو پھر سے روشن کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مجدد کسے کہتے ہیں؟ جب چاروں طرف کوئی بھی دور ہو، دین پر حملے ہو رہے ہوں، دین کے چہرے کو مشق کیا جا رہا ہو، اصل چہرے پر نقاب ڈال کر کے دین کا دوسرا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو، اللہ اکبر، اس دور میں تمام تر فتنوں سے لوہا لینے کے لیے، تمام تر فتنوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ذرا دیکھیں، ہر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب آپ ذرا دیکھتے چلیں، ہم عرس مجددین منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجدد پاک امام احمد رضا خان، اللہ اکبر کبیرہ، اب آپ دیکھیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس دور کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور آپ ذرا یہ بھی دیکھتے جائیں کہ تحقیق اگر کی جائے ہے، اللہ اکبر، جو تحقیق کی ہے علماء نے، آپ سن کر کے اللہ اکبر کبیرہ جھوم جائیں گے۔ آپ دیکھیں مجدد الفسانی اللہ اکبر جس مہینے میں تشریف لائے ہیں اس دنیا کے اندر، تو وہ مہینہ بھی شوال کا مہینہ ہے، اور امام احمد رضا خان جس مہینے میں تشریف لائے تو وہ بھی شوال کا مہینہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جانے کا مسئلہ رہا ہے دنیا سے، پردہ فرمانے کا مسئلہ رہا ہے دنیا سے، اللہ اکبر، تو 25 صفر کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ 25 صفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے، اور 28 صفر کو مجدد دین و ملت مجدد الفسانی کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو آئے بھی دونوں شوال کے مہینے میں ہیں، اور دنیا سے پردہ بھی دونوں نے سفر کے مہینے میں ساتھ فرمایا ہے۔ وہ 10ویں صدی کے مجدد ہیں۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد پیدا فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ جب دین کے چہرے کو مشق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دین پر حملہ آور ہوتے ہیں، یاد کرو کس دور میں تشریف لائے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دور کون سا دور تھا؟ وہ دور اکبر کا دور تھا، اللہ اکبر۔ اکبر کا دور
جب دین الہی اکبر نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. یہ دین الہی کیا ہے؟ اللہ اکبر. لوگوں کے سامنے دین الہی اکبر نے پیش کیا تھا اور کہا تھا دین الہی پر عمل کیا جائے گا, اب دین الہی چلے گا. اللہ اکبر. بد مذہبوں نے اس کو درغلانا شروع کر دیا تھا. پڑھا لکھا تو تھا نہیں, لوگوں نے درغلایا, بد مذہبوں نے درغلایا کہ دین اسلام بہت پرانا ہو چکا ہے, اب کوئی نیا دین آنا چاہیے. آپ یہ کام کر سکتے ہیں, آپ ایک نئے دین کو ایجاد کر سکتے ہیں, آپ نئے دین کی شروعات کر سکتے ہیں, آپ نیا دین نافذ کر سکتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح, دنیا میں کتنی عزت ہوگی, کتنی واہوائی ہوگی. لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ نے ایک نیا دین چلایا ہے. اللہ اکبر. اس نے حکومت اس کے ہاتھ میں تھی. اللہ اکبر. طاقت اس کے ہاتھ میں تھی, پاور اس کے ہاتھ میں تھی. بد مذہبوں کے کہنے پر اس نے دین الہی کو مسلمانوں کے اوپر تھوپنا چاہا. دین الہی کو مسلمانوں کے اوپر تھوپنا چاہا. دین الہی کا مطلب کیا ہے؟ کیا دین الہی اکبر؟ اور بے نہ جانے کون کون سے فتنے دین الہی کے اندر جو مسلمانوں پر تھوپے جا رہے تھے. مسلمانوں پر اللہ اکبر کبیرہ طرح طرح کے قوانین کو نافذ کیا جا رہا تھا. یہ دین الہی لے کر کے اکبر آیا تھا اور دین الہی مسلمانوں پر تھوپا جا رہا تھا, نافذ کیا جا رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں ایسے حکومت کو اور حکومت کو چلانے کے لیے حکومت کے چاپلوس, حکومت کے کارندے جو اپنے آپ کو اللہ اکبر کبیرہ دنیا کے سامنے عالم بن کر کے پیش کرتے ہیں, وہ سکے اور ڈالر پر بکنے والے, وہ پیسوں پر بکنے والے ہر دور میں حکومت کو میسر آ جایا کرتے ہیں. اس وقت میں بھی کچھ اپنا آپ کو نام نہاد علماء کہلانے والے اللہ اکبر کبیرہ اس کے چاپلوس اللہ اکبر وہ دنیا میں اعلان کر رہے تھے ہاں ہاں یہی دین ہے, ہاں ہاں اسی پر عمل کیا جائے, ہاں ہاں اسی کو دین کہتے ہیں, ہاں ہاں اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. دین الہی جب پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ اکبر کبیرہ دین الہی کو ہندوستان کے مسلمانوں پر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, دین کے چہرے کو مشق کیا جا رہا تھا, دین کے چہرے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی, دین کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی. دین کا چراغ آخری نقطے کے ساتھ ٹمٹما رہا تھا. اس چراغ کو روشن کرنے والا دین متین کے چہرے سے وہ نقاب اٹھانے والا دین کا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھانے والا اس دور میں جو پیدا ہوا اسی کا نام شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آج عرس مجددین ہم منا رہے ہیں. میں نے بتایا مجدد کس کو کہتے ہیں, بات سمجھ میں آ گئی. دو مجددوں کا عرس منا رہے ہیں, اس کو عرس مجددین کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس دور میں اکبر سے لوہا لینے کے لیے جو کھڑا ہوا تھا اللہ اکبر کبیرہ وہ کوئی اور نہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد الفسانی کی ذات تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جس نے بولا پکڑ کر کے جیل میں, جس نے بولا پکڑ کر کے جیل میں, ہزاروں علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا, مگر اس کے باوجود اللہ اکبر کبیرہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے, اپنے مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ جو ڈٹ کر کے اکبر کے مقابلے میں کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ مجدد الفسانی کی ذات تھی. آپ کو بھی جیل میں ڈالا گیا, تمام تر صحبتیں دی گئی, تکلیفیں پہنچائی گئی, تمام تر سزائیں دی گئی, یہاں تک کہ کوڑے برسائے جاتے جن کی تاب آپ نہ لاتے اور بے ہوش ہو جاتے, مگر دین مصطفیٰ پر اللہ اکبر کبیرہ ایسے استقامت کے ساتھ میں کھڑے رہے کہ کوہ ہمالیہ بھی شرما جائے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ دین مصطفیٰ کیا ہے, دین الہی کیا ہے. یہ جو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ دین مصطفیٰ نہیں ہے, بلکہ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے. جو میرے مصطفیٰ شریعت لائے ہیں, جو میرے مصطفیٰ دین لائے ہیں وہی اصلی دین ہے. پوری دنیا پہ واضح فرما دیا مجدد الفسانی نے, اور بڑی صحبتیں, بڑی مصیبتیں, بڑی دقتیں برداشت کی. جیل میں ڈالا گیا, کوڑے لگائے گئے, 7 یا 8 سال تک قید خانے کے اندر ایک قیدی کی حیثیت سے اپنے وقت کا مجدد, عالم ربانی, محبوب سبحانی جیل کی صحبتوں کو برداشت کرتا رہا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجدد دنیا کے اندر سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں آتا, مجدد دنیا کے اندر اپنا نام بنانے نہیں آتا, مجدد دنیا کے اندر دولت کمانے نہیں آتا, مجدد دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں سے محبت نبھانے نہیں آتا, بلکہ مجدد کا ہر لمحہ, ہر گھڑی عشق خدا اور عشق مصطفیٰ میں گزرا کرتی ہے.
اس کی پوری زندگی عشق مصطفیٰ کے لیے وقف ہوتی ہے. تبھی تو آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا 24 گھنٹے میں فقط 2 گھنٹے آرام اور 22 گھنٹے دین کا کام. پوری زندگی کو وقف کر دیا خدا اور رسول کے لیے. آج دنیا کہتی ہے اعلیٰ حضرت. کون ہے اعلیٰ حضرت؟ اے میرے پیارے کان کھول کر کے سن لے, اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت کو آج دنیا کا مسلمان اپنے دل میں اس لیے نہیں بساتا کہ وہ قوم کے پٹھان تھے. اعلیٰ حضرت کو آج دنیا کا مسلمان اپنے دلوں کے اندر اس لیے نہیں بٹھاتا کہ وہ قوم کے پٹھان ہے, کہ وہ ایک مالدار تھے, ایک دولت مند تھے, ایک بہت بڑے عالم تھے. یقینی طور پر علم میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے پیارے, آج معاملہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے بارے میں بات کرتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے دل کی دہلیز پر, اپنے دل کے اندر امام احمد رضا کو بسا لے, امام احمد رضا کی محبت کو موسم کر لے. خدا کی قسم جس کے دل میں امام احمد رضا کی محبت ہوگی وہ کبھی بدعقیدہ اور بد مذہب ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کہیں گے معاملہ کیا ہے, دلیل کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ سن, ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہو لیکن اہل بیت اطہار کا بغض رکھتا ہو, جیسے کہ خوارج ہے. اللہ اکبر. خارجی اہل بیت اطہار کی دشمنی, اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت رکھتا ہو اور صحابہ کرام کی محبت رکھتا ہو. دنیا میں دیکھتے ہو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ سے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اہل بیت اطہار اللہ اکبر ان کے بغض سے ان کے سینے بھرے پڑے ہیں, ان کی عداوت سے ان کے سینے پر ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت تو ہو مگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو, صحابہ کرام کی شان میں بکواس کرتا ہو, صحابہ کرام کی شان میں بھونکتا ہوا نظر آتا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے تو میں کہتا ہوں امام احمد رضا کو اپنے دل میں بسا لے, امام احمد رضا کو اپنے دل میں بٹھا لے, اس لیے کہ امام احمد رضا تحفظ ناموس رسالت کا وہ سپاہی ہے کہ یہ جس دل پر بیٹھ جائے گا اس دل کے اندر نہ بغض صحابہ داخل ہو سکتا ہے نہ بغض اہل بیت داخل ہو سکتا ہے, نہ بغض صحابہ داخل ہو سکتا ہے. یہ ایسا سپاہی ہے ناموس رسالت کا, نہ تو یہ بغض صحابہ کو دل کے اندر داخل ہونے دے گا نہ بغض اہل بیت کو دل کے اندر داخل ہونے دے گا. اللہ اکبر. مجدد الفسانی عرس مجددین کی بات آئی ہے, سنتے چلو. 2 مجددین کا عرس ہم منا رہے ہیں, بچوں نے تبرک کا اہتمام بھی کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجدد الفسانی اللہ اکبر کبیرہ جیل کے اندر 8 سال 7 سال 6 سال تمام تر صحبتوں کو برداشت کرتے رہے جیل کے اندر. اور جب اکبر چلا گیا, دنیا سے مر گیا, اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشی ہوا, جہانگیر کا دور حکومت آیا. اللہ اکبر. جیلروں نے کارندوں نے حکومت کے آ کر کے بتایا حضور والا آپ کو کچھ خبر ہے؟ کہا کیا معاملہ؟ کہا معاملہ سمجھ میں ہمیں بھی نہیں آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے قتل کرنے والوں کو جیل میں ڈالا تھا, ہم نے ڈاکہ ڈالنے والوں کو جیل میں ڈالا تھا, ہم نے دوسروں کا حق مارنے والوں کو جیل میں ڈالا تھا, ہم نے جنہیں جیل میں ڈالا تھا انہوں نے کوئی نہ کوئی تو جرم ضرور کیا تھا, اسی بنیاد پر ہم نے انہیں جیل کے اندر بند کیا تھا, انہوں نے کوئی نہ کوئی خطا تو کی تھی تبھی تو ہم نے ان کو جیل کے اندر ڈالا تھا. مگر سنو اپنے وقت کا ایسا امام ربانی آج جیل کے اندر موجود ہے کہ اس نے جیل کی ہواؤں کو بدل دیا ہے, فضاؤں کو بدل دیا ہے, در و دیوار کو بدل دیا ہے, وہاں کا ماحول بدل دیا. جہانگیر نے کہا کیا مطلب؟ ذرا بتاؤ تو صحیح, کھل کر کے بتاؤ معاملہ کیا ہے. انہوں نے کہا تھا اپنے وقت کا ایسا عالم ربانی جیل کے اندر موجود ہے کہ جس کی صحبت میں تمام کے تمام قیدی اپنے وقت کے جید عالم بن چکے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے مجدد الفسانی کی ذات جو جیل کے اندر قیدی ہیں, نمازی نہیں. فرمایا نمازیں تو ایسے ہوتی ہے کہ باہر مساجدوں میں کم ہوتی ہیں, جیل کے اندر جو جماعت ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر. رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں, افطاریں ایسے ہوتی ہیں کہ باہر لوگ کم نظر آتے ہیں, جیل کے اندر زیادہ نظر آتے ہیں. نمازی بھی بن گئے, روزے دار بھی بن گئے, قرآن پڑھنے والے بھی بن گئے. یہ تو اپنی جگہ پر کمال کی بات ہے, مگر سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے, کہا حضور والا یہ تو عمل ہے, یہ تو تمام کے تمام کرتے ہی ہیں,
مگر اس مجدد کی صحبت میں، عالم ربانی کی صحبت میں، شیخ احمد سرہندی کی صحبت میں جتنے لوگ جیل کے اندر موجود تھے وہ تمام کے تمام اپنے وقت کے عالم بن چکے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے، میں نے پہلے ہی کہا تھا مجدد آتا ہے تب جب دین کا چہرہ مشق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب دین کے چہرے پر نقاب ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب دین کا دوسرا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے دنیا کے سامنے حق اور باطل کو بالکل واضح فرما دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرویدہ ہو گیا سننے کے بعد میں کہا ان کو بلاؤ، میرے دربار میں پیش کرو۔ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں یہاں پر خوش ہوں، ٹھیک ہوں، وہ مجھے بلا کر کے کیا کرے گا؟ کہا نہیں، انہوں نے بلایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دروازہ ہے جس سے سب داخل ہوتے ہیں اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا تھا کہ انسان جھک کر کے رکوع کی شکل میں داخل ہوتا تھا اور وہیں سامنے بادشاہ کا تخت پڑا ہوتا، جھک کر کے جاتا اور وہیں جا کر کے بادشاہ کو سجدہ کرتا، اس کے پاؤں کو چومتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں ملاقات کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، یہ سر کسی عام آدمی کا سر نہیں ہے، ایرا غیرہ نتھو خیرہ کا سر نہیں ہے، یہ سر امام ربانی کا سر ہے، یہ سر شیخ احمد سرہندی کا سر ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، جا کر کے کہہ دو کہ یہ سر صرف خدا کے سامنے جھکتا ہے، میں اگر ملاقات کو بھی آؤں گا تو بادشاہ کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، ان کو بلا کر کے لاؤ۔ اب جو آدمی جاتا تھا تو جھک کر کے رکوع کی شکل میں، مگر مجدد الفسانی کی ذات آپ نے یہ بھی گوارا نہ کیا، کہا یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ آپ جب داخل ہوئے تو پہلے پاؤں اندر کیا، پاؤں کی جانب سے، اور پاؤں بادشاہ کی جانب کر کے جانا یہ بادشاہ کی توہین تھی، لیکن آپ نے بتا دیا اسلام اور دین ہمارے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے دربار میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، گرویدہ ہو گیا تھا، چند سوالات ہوئے، وقت اتنا نہیں ہوتا کہ تمام باتیں کروں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال اللہ اکبر گرویدہ ہو گیا۔ آپ نے کام یہ کیا، جب دیکھا یہ ہمارے مٹھی میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تجھے یقینی طور پہ مجھ سے محبت ہے تو تیرے باپ نے جو دین الہی نافذ کیا تھا آج ہی حکومت کا اعلان کرا دے کہ اس دین کو ختم کیا جاتا ہے، اور یقینی طور پر جو اصل دین ہے، جو دین مصطفیٰ ہے، اسی دین کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اعلان کر دیا گیا حکومت کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا مجدد وہ ہوتا ہے جب دین پر حملہ ہو، جب دین کے چہرے کو مشق کرنے کی کوشش کی جائے، جب دین کے چہرے پر اللہ اکبر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے، اللہ اکبر، چاہے وہ ناموس رسالت کا معاملہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ علم غیب مصطفیٰ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب چاروں طرف سے دین پر حملے ہوتے ہیں اس وقت میں ہر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجدد الفسانی یہ 10ویں صدی کے مجدد ہے، اللہ اکبر، 10ویں صدی کے مجدد ہیں۔ ان کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اللہ اکبر، میں بتا ہی چکا ہوں کہ آپ کس دور کے اندر تشریف لائے ہیں، کیسا دور تھا جب چاروں طرف سے ناموس رسالت پر حملے ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر رہا تھا تو کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے علم کو معاذ اللہ بچے پاگل اور شیطان سے تشبیہ دیتا ہوا نظر آ رہا تھا، کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ مصطفیٰ پیارے کو تو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی اختیارات مصطفیٰ پر بکواس کرتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت کی ساتھ وہ مقدس ساتھ ہے کہ اگر سائنس کی زبان میں حملہ ہو رہا تھا تو سائنس کی زبان میں اس کا جواب دیا ہے، اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اگر میلاد پر حملہ ہو رہا تھا اس کا جواب جس نے دیا ہے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ نیاز پر حملہ ہو رہا تھا اس کا جواب جس نے دیا ہے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ علم غیب مصطفیٰ پر جب حملہ ہو رہا تھا اس کا جواب جس نے دیا ہے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اختیارات مصطفیٰ پر جب حملہ ہو رہا تھا اس کا جواب جس نے دیا ہے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ ختم نبوت پر حملہ ہو رہا تھا اس کا جواب جس نے دیا ہے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اے میرے پیارے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے،
اس وقت میں امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 10 شوال کو سنیچر کے دن مولانا نقی علی رضا خان کے گھر تشریف لائے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, آپ تشریف لائے اور جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں بسم اللہ خوانی کی تقریب ہوئی. آج ہمیں برتھڈے یاد رہتا ہے, تمام تر طریقے یاد رہتے ہیں, مگر جو صوفیہ کا طریقہ ہے, بزرگوں کا طریقہ ہے بسم اللہ خوانی کا, کہ کسی عالم دین کو بلایا جائے, کسی نیک عالم دین کو بلا کر کے اپنے بچے کی بسم اللہ خوانی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں کی جائے. وہ ہم بھول گئے. بلایا گیا آپ کے استاذ کو بسم اللہ خوانی کے لیے. آپ کے دادا حضرت علامہ مفتی رضا علی خان وہ بھی موجود ہیں. بلایا گیا بسم اللہ خوانی کے لیے, اور جب پڑھایا گیا, بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے, الف با تا قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں. جب الف با تا کی پوری تختی پڑھا دی گئی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ وہ بچہ ہے جسے چل کر کے مجدد دین و ملت بننا ہے, اپنے وقت کا مجدد اعظم بننا ہے. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا, استاد کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور والا, جب میں نے الف سے لے کے یا تک پورا پڑھ لیا تو یہ دوبارہ سے الف اور لام کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ الف میں نے پہلے پڑھ لیا, لام بھی میں نے پڑھ لیا, لیکن یہ الف لام کیوں آیا ہے پھر دوبارہ سے؟ تو استاذ نے کہا بیٹا شروع میں قاعدے میں یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ لفظوں کو ملا کر کے بھی پڑھا جاتا ہے, اس لیے الف کو لام کے ساتھ میں ملا کر کے یہاں پر دکھا دیا گیا تاکہ آپ پڑھ سکے. امام عشق و محبت نے کہا تھا پھر یہی ضروری کیوں ہے کہ الف کو لام کے ساتھ ہی میں کیوں ملایا گیا؟ الف کو نون کے ساتھ میں بھی ملایا جا سکتا تھا, یا کے ساتھ میں بھی ملایا جا سکتا تھا, با کے ساتھ میں بھی ملایا جا سکتا تھا, تا کے ساتھ میں بھی ملایا جا سکتا تھا, یا لام کو قاف کے ساتھ میں بھی ملایا جا سکتا تھا. پھر یہ الف اور لام ہی کو کیوں ملایا گیا؟ اللہ اکبر. اب استاذ جو تھے وہ چپ. آپ کے دادا نے قریب بلایا, سینے سے لگایا, کہا بیٹا استاذ جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھ لینا چاہیے. کہا حضور والا بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, میرے ذہن میں سوال تھا اس لیے میں نے سوال کر دیا. آپ کے دادا نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ, ان دونوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں مشابہت ہے. مشاہبت کے طور پر الف اور لام کے اندر اللہ اکبر اگر شکلی طور پر دیکھو گے, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اگر دیکھو تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں, اس لیے ان دونوں کو ملایا گیا. آپ نے کہا مطلب یہ ہے اگر شکلی اعتبار سے دیکھو تو الف بھی لمبا ہوتا ہے, لام بھی لمبا ہوتا ہے. یہ شکلی اعتبار سے ہے, اور باطنی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کہ کیا مشاہبت ہے تو آپ ارشاد فرماتے اگر الف لکھو گے تو الف لام فے, اس میں بھی 3 ہے, الف لام اور فے. اور اگر لام لکھو گے تو لام الف اور میم, تو اس میں بھی 3 ہے. اگر رسم الخط کے اعتبار سے دیکھو گے ویسے لکھو گے تو یہ بھی 3 ہے, یہ بھی 3 ہے, اس کے بیچ میں لام ہے, اس کے بیچ میں الف ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں, اس لیے دونوں کو ملا دیا گیا. اللہ اکبر. یہ بچپنے کا عالم ہے. 8 سال کی عمر شریف کے اندر اللہ اکبر اعلیٰ حضرت, یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے, 8 سال کی عمر شریف کے اندر جب ایک محفل گھر کے اندر منعقد ہوئی, اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہے کہ 8 سال کی عمر میں کہ جب بچوں کو اپنے پیجامے کا ناڑا باندھنا نہیں آتا, اس وقت میں 2.5 گھنٹے تک عظمت رسالت پر جس نے بیان دیا وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا ہے. اور 13 سال 10 ماہ کی عمر میں عامل عالم فاضل مفتی بن کر کے 13 سال 10 ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر کے ہمیں اللہ اکبر جنہوں نے عطا کی ہے, اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے. اس میں فتاوی رضویہ بھی ہے, 30 جلدیں ہیں فتاوی رضویہ کی, 21,000 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب. آپ ذرا سوچ کر کے دیکھو, 30 جلدیں قرآن کی برابر, قرآن سے موٹی موٹی 30 جلدیں فتاوی رضویہ کی جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. اللہ کی قسم میرے پیارے یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے, یقینی طور پر یہ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے.
غوث اعظم کی عنایت ہے، اللہ اکبر، میرے آقا کی عطا ہے جو فتاوی رضویہ جیسی کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، 1000 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھ کر کے اس قوم کے حوالے کی ہیں۔ اللہ اکبر، آج عرس مجددین ہم لوگ یہاں پر منانے کے لیے جمع ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔